اللہ الرحمن الرحیم ونظیر النسخ ما اذا باع عبدین بألف فمات احدهما قبل التسلیم يبقى العقد في الباقي بحصته فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث ان العبد الذي مات قبل التسلیم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسلیم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير مفسد لأن الجهالة الطارية لا تفسد۔ نسخ کی مثال جو ہے بہت آسان ہے۔ اوپر جیسے دو غلام کی مثال دی گئی تھی ایسی دو غلام کی ہی مثال تینوں میں، نسخ میں اور تخصیص میں بھی وہی مثال دیں گے، لیکن نوعیت الگ ہو جائے گی۔ نوعیت یہ ہے کہ ایک شخص نے دو غلام کو بیچا اور دونوں کی قیمت جو ہے بیان کر دی کہ یہ دو غلام 1000 درہم کے بدلے بیچا۔ سامنے والے نے کہا میں نے خریدا، بیع ہو گئی۔ اب جب تسلیم کی بات آئی یعنی قبضہ دینے کی بات آئی، سپردگی کی بات آئی، تو سپردگی سے پہلے جو ہے ایک غلام بائع کے ہاتھ رہتے ہوئے مر گیا، ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ تو ایک میں گویا کہ ایجاب و قبول کا جو عموم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ یہ نسخ کے مناسب کس طریقے سے ہیں کہ ایجاب جو دونوں غلام پر واقع ہوا تھا، قبول دونوں غلام پر کیا ہوا تھا؟ واقع ہوا تھا۔ ایک غلام مر گیا تو جو مرا اس میں ایجاب منسوخ ہو گیا، قبول کیا ہو گیا؟ اس میں منسوخ ہو گیا۔ تو جب منسوخ ہو گیا تو ناسخ جو وہ معمول ہو کر باقی رہے گا، یعنی ناسخ میں جو غلام زندہ ہے اس میں بیع جائز ہو کر کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ حالانکہ اس میں بھی ایک صورت یہ ہوگی کہ جیسے اوپر کہا تھا بیع بالحصہ ابتداءً جو ہے یہ ایسی شرط ہے جس سے بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ثمن مجہول ہوتی ہے، ثمن کی جہالت ہوتی ہے۔ کیسے کہ شروع میں کہنا کہ میں نے یہ دو غلام بیچا 1000 کے بدلے، مگر ان میں سے ایک کو مستثنا کر دیا تو دوسرے میں قیمت مجہول ہو گئی نا، کہ دوسرے کی قیمت کتنی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے جس کو مستثنا کیا وہ 700 کا ہو، جس کو مستثنا نہیں کیا وہ 300 کا ہو، یا اس کا الٹ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور صورت بن سکتی ہے کہ ایک 600 کا ہو دوسرا 400 کا ہو۔ کون 600 کا ہے کون 400 اس نے متعین نہیں کیا، تو قیمت کیا ہو گئی؟ ثمن، یعنی قیمت بمانا ثمن یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا۔ اس لیے وہ صورت کہا کہ اوپر جائز نہیں، بیع فاسد ہو جائے گی۔ بیع کیا ہو جائے گی؟ یہاں پر بیع کیوں نہیں فاسد ہوگی؟ کیونکہ یہ نسخ کے مناسب یہ مثال ہے۔ کس کے مناسب ہے؟ نسخ کے مناسب۔ تو یہاں پر بھی تو بیع بالحصہ ہو گئی نا، کہ 1000 دونوں کی قیمت رکھا تھا، ایک غلام ختم ہو گیا، مر گیا، تو حصے داری ہو گئی اس قیمت کی کہ جتنی قیمت وہ مائنس ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے یہ بیع باقی رہے گی۔ ہم کہتے ہیں بیع فاسد نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ حالانکہ یہاں پر بھی بیع بالحصہ پائی گئی، جیسے اوپر پائی گئی تھی بیع بالحصہ، تو کہا یہاں پر بیع بالحصہ شروع میں نہیں ہے، شروع میں اس کی مجموعی قیمت لگا دی گئی تھی، کتنی؟ 1000 روپے، تو شروع میں بیع لاگو ہو گئی تھی۔ وہاں شروع میں ہی بیع لاگو نہیں ہو رہی تھی مجہول ثمن کے موجود جہالت کی وجہ سے، یہاں شروع میں بیع کیا ہو گئی؟ اور ابھی بیع بالحصہ تھی ہی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ اس کی اتنی قیمت اس کی، شروع میں ایسا معاملہ شروع میں تھا کہ دونوں غلاموں کی کل قیمت کتنی ہے؟ کل ثمن 1000 ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، جب مر گیا تو اب جو ہے حصہ ہوگا کہ اس کی اتنی قیمت ماننی پڑے گی اور اس کی، تو بقاءً بعد میں جو بیع بالحصہ کا معاملہ طاری ہو رہا ہے، بعد میں یہ طاری ہونا جو بیع لاگو ہو چکی ہے اس کو فاسد نہیں کرے گا۔ ترجمہ دیکھیے، کہتا ہے نظیر النسخ، جی بولیے۔ ہاں نہیں، تو شروع میں کیا کر رہے تھے وہ؟ 1000 میں مثال کے طور پر 2 غلام بیچا، لیکن اس میں ایک کا کیا کر رہا تھا وہ؟ یا ایک غلام تھا ہی نہیں، وہ آزاد تھا، یا دونوں غلام تھے لیکن اس میں سے ایک کا شروع میں ہی کیا کر رہا تھا وہ؟ تو استثناء کر دیا، تو جس کا استثناء کیا اس میں قیمت اس کی لے کے چلا گیا نا، اپنی قیمت، وہ اپنا ثمن لے کے چلا گیا شروع میں ہی۔ اور یہاں پہ ایسا نہیں بول رہے ہیں، یہاں پہ بول رہے ہیں میں نے دونوں غلام بیچ دیا، کسی کا استثناء نہیں کیا، بیع لاگو ہو گئی، سپردگی سے پہلے ایک غلام کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ یہاں اب جو حصے داری ہو رہی ثمن کی تو بیع لاگو ہونے کے بعد، اور وہاں بیع شروع ہونے سے پہلے ہی، اس کو انہوں نے کہا بیع بالحصہ ابتداءً۔
نظیر النسخ ما اذا باع عبدین، نسخ کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے 2 غلام بیچا بألف، کتنے میں؟ فمات احدہما، ان میں سے ایک قبل التسلیم، یبقى العقد فی الباقی، تو باقی والا غلام میں عقد باقی رہے گی بحصتہ، اس کی سمن، اس کے سمن کے حصے سے، بحصتہ سے اس کے حصے سے مراد حصہ سمن سے۔ فهذه المسألة تناسب النسخ، یہ مسئلہ نسخ کے مناسب ہے، من حیث ان العبد الذی مات قبل التسلیم، اس حیثیت سے کہ وہ غلام جو سپردگی سے پہلے مر چکا، کانا داخلا فی تحت البیع، پہلے کیا تھا؟ بیع کے تحت میں داخل تھا، پہلے بیع کے تحت میں داخل تھا، لیکن لما ماتا فی ید البائعی، لیکن جب وہ بائع کے ہاتھ میں مر گیا، قبل التسلیم، ان فسخ البیع فی، تو صرف اسی میں بیع کیا ہو گئی؟ فسخ ہو گیا، اور فسخ ہی نسخ ہے، فصار کالنسخ، تو یہ فسخ کس کی طرح ہو گیا؟ نسخ کی طرح، لأن النسخ تبدیل بعد الثبوت، اس لیے کہ نسخ بھی نام کس چیز کا ہے؟ ثبوت کے بعد اس میں تبدیلی آ جائے، اور وہاں پہلی والی صورت میں بیع ثابت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فلا یفسد البیع فی العبد الآخر، تو دوسرے غلام میں جو زندہ ہے اس میں بیع فاسد نہیں ہوگی، مع انہ یصیر بیعا بالحصہ، حالانکہ یہ بھی بیع بالحصہ ہوگی، لیکن فی حالت البقائی، لیکن یہ شروع میں نہیں بلکہ بقا کی حالت میں، وانہ غیر مفسد، اور بیع حالت بقا میں ہو تو یہ غیر مفسد ہے، لأن الجہالۃ الطاریۃ لا تفسد، اس لیے کہ بعد میں آنے والی جہالت الطاریہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ طاری ہونے والی جہالت، بعد میں آنے والی جہالت جو ہے یہ بیع کو فاسد نہیں کرے گی۔ ونظیر التخصیص، تخصیص کی صورت کی مثال کیا ہے؟ تخصیص کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ تخصیص صیغے کے اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے نسخ کے، اور حکم کے اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے کس کے؟ ہوتی ہے کس کے؟ استثناء کے، پیچھے پڑھے نا، صیغے کے اعتبار سے تخصیص جو ہے یہ مشابہ ہے کس کے؟ نسخ کے، اور حکم کے اعتبار سے مشابہ ہے کس کے؟ استثناء کے۔ نسخ کے مشابہ ہے صیغے کے اعتبار سے اس طور پر کہ جیسے کلام ناسخ مستقل ہوتا ہے، ایسے ہی کلام مخصص بھی کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے، تو مستقل ہونے میں نسخ کے مشابہ، لیکن حکم کے معاملے میں چونکہ اس کے بعد افراد کیا اس کے جس میں وہ نسخ کر رہا ہے عام میں، تو عام کے بعد افراد کو کیا کرتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے، جیسے مستثنیٰ، استثناء جو ہے مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ کو کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے۔ تو حکم کے اعتبار سے مشابہ استثناء کے، اور صیغے کے اعتبار سے مشابہ نسخ کے۔ اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے کہ ایک شخص نے، سمجھیے بات کو، ایک شخص نے 2 غلام بیچا، یہاں بھی 2 غلام کا ہی مسئلہ، اور اس میں سے کسی ایک میں متعین کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ 2 غلام میں نے آپ کو بیچا، اور 2 میں سے فلاں غلام میں مجھے خیار شرط ہے۔ ایک میں اس نے کیا لے لیا؟ بیع میں خیار شرط ہوتی، سمجھتے ہیں؟ آپ نے مجھے موبائل بیچا اور کہا کہ حضرت میں آپ کو موبائل بیچ تو دیا میں نے آپ کو 5000 میں، لیکن مجھے خیار شرط حاصل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو خیار شرط کے ساتھ جب اس نے بیچ دیا تو 3 دن کے اندر اس کو اس بیع کے لاگو کرنے یا ختم کرنے کا کیا رہے گا؟ 3 دن کا، اگر چاہے تو کہہ سکتے کہ مجھے نہیں بیچنا ہے، حالانکہ بیع مکمل ہو گئی۔ تو خیار شرط میں کیا ہوتا ہے کہ اگر خیار بائع کے لیے، حکم اب سمجھیے، بیع ہو گئی، بیع اصل بیع لاگو ہو گئی، ایجاب قبول مکمل ہو گیا، لیکن حکم کیا ہے اس بیع میں کہ اگر بائع نے خیار شرط لیا ہو، کس نے؟ تو مبیع جو ہے بائع کی ملکیت سے نکلتی نہیں اور مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ مبیع بائع کی ملکیت سے ابھی نکلی نہیں ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خیار شرط میں ہوتا ہے۔ تو بائع نے کہا کہ مجھے اس غلام میں کیا ہے؟ خیار ہے، یعنی اس غلام میں چاہوں تو میں اور چاہے تو، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ نظیر و تخصیص ما اذا باع عبدین، 2 غلام کو بیچا بألف 1000 میں، علی انہ بالخیار فی احدہما، کہ ان میں سے ایک میں اسے کیا ہے؟ اختیار صح، یہ بیع صحیح ہوگی۔ ان علما، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان علما محل الخیاری و ثمنہ، اگر سامنے والا مشتری جو ہے خیار کے محل اور اس کی قیمت کو جان رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کس غلام میں آپ خیار شرط لے رہے ہیں یہ پتہ ہو، اور دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کیا ہو؟ معلوم ہو، دونوں میں سے،
لأن المبیع بالخیار، اس لیے کہ مبیع خیار کے ساتھ یدخل فی الایجاب، ایجاب میں، بیع کے ایجاب میں کیا ہے؟ داخل ہے، لا فی الحکم، لیکن حکم بیع میں داخل، اور حکم بیع یہ ہے کہ مبیع بائع کی ملکیت سے نکل جائے، بیع ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ مبیع، تو اس بات میں داخل ہے کیا؟ جس میں آپ نے خیار لیا وہ آپ کی ملکیت سے نکلے، جس چیز میں آپ نے خیار لیا وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکلی کیا؟ نہیں نکلی، تو حکم میں وہ داخل نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو الا فی الحکم فصار فی السبب کالنسخ، تو یہ سبب میں کس کی طرح ہو گیا؟ نسخ کی طرح ہو گیا۔ فی الحکم کالاستثناء، اور حکم میں کس کی طرح ہو گیا؟ کہ نسخ چاہتا ہے کہ کوئی فرد داخل، یہ بیع میں داخل ہی نہ ہو، غلام بیع میں، اور استثناء، ہاں غلام بیع میں داخل ہو، ہاں یہ غلام جس میں خیار شرط لیا گیا ہے وہ بیع میں داخل ہے کیونکہ بیع لاگو ہو گئی نا، اور استثناء چاہتا ہے کہ یہ بیع سے کیا ہو؟ خارج ہو، کیونکہ بیع کے حکم میں داخل نہیں ہو پا رہا۔ جس غلام میں کہا تھا زید عمرو، دو غلام کو بیچا، زید میں اس نے کیا لے لیا؟ خیار لے لیا، زید میں اس نے کیا لے لیا؟ بیع دونوں میں ہوئی، بیع، لیکن زید ابھی بائع کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، تو نکلنے کے معاملے میں بائع کی ملکیت سے زید ابھی باہر نہیں ہوا، ابھی کس کی ملکیت میں ہے؟ وہ زید ہی کی، بائع کی ملکیت ہی میں ہے۔ اس معاملے میں کیا ہوا؟ یہ استثناء کے مشابہ ہوا، کہ جیسے استثناء کے ذریعے مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے کیا کر دیا جاتا ہے، ایسی زید کو بائع کی ملکیت سے خارج ہونے سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ خارج کیا گیا۔ کس سے خارج کیا گیا؟ بائع کی ملکیت سے خارج ہونے سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی جب بیع ہو جاتی ہے، بیع ہو جاتی ہے تو جس چیز کی بیع ہو جائے وہ بائع کی ملکیت سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے، لیکن اس کو نکلنے دیا کیا؟ نہیں نکلنے دیا نا، داخلی نہیں نا، تو بائع کی ملکیت سے خارج ہے، اس چیز سے خارج کیا کہ نہیں کیا؟ استثناء نے، استثناء کے مشابہ ہوا اس اعتبار سے، اس کو یوں کہا وفی الحکم کالاستثناء، اور حکم میں کس کی طرح ہو گیا یہ مسئلہ؟ استثناء کی طرح ہو گیا۔ فَإِذَا جَهِلَ أَحَدُهُمَا، تو جب یہ دونوں بات میں سے کوئی ایک بات مجہول ہو، کون دونوں باتوں میں سے؟ کس میں خیار لیا یہ معلوم نہ ہو، یا دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت معلوم، لا یصح ہو، تو یہ بیع درست ہی نہیں ہوگی، لشبہ الاستثناء، کس وجہ سے؟ کیونکہ مبی مجہول ہو جائے گا، کس کی کتنی قیمت یہ بات کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی، یا کس کو بیچا کس کو خریدا، کون بیع میں داخل ہے کون بیع میں داخل نہیں ہے۔ کہا مجھے دونوں میں سے ایک میں خیار ہے، کیا کہا؟ تو کون ملکیت سے خارج ہوگا اور کون ملکیت سے خارج نہیں ہوگا یہ مجہول ہو گیا نا، یہ ہوا محل خیار میں جہالت۔ کس میں؟ دونوں میں سے ایک میں خیار ہے لیکن ایک کی قیمت 500 دوسرے کی بھی 500، یوں کہہ دیا تو ثمن میں جہالت نہیں ہے، اور اگر کہا دونوں کو میں نے 1000 کے بدلے بیچا، دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کتنی ہے اس کو الگ الگ بیان نہیں کیا، اور کس میں خیار ہے یہ بھی بیان نہیں کیا، تو یا ایک میں خیار ہے یہ بیان کر دیا، قیمت بیان نہیں کیا، یا قیمت بیان کیا، خیار کس میں ہے یہ بیان، تو یہ سب صورتوں میں استثناء تقاضا کرتا ہے کہ بیع کے تحت وہ غلام جس میں خیار ہو وہ داخل ہی نہ ہو حکم کی وجہ سے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ داخل ہو جائے، بیع کے حکم میں سبھی غلام کیا ہیں؟ تو ایک اعتبار سے اس کی 4 صورتیں نکلتی ہے، تو نسخ کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ چاروں صورتیں جائز ہو، اور استثناء کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ چاروں صورتیں کیا ہو؟ داخل نہ ہو، کیونکہ چاروں صورتوں میں جس میں خیار ہے، جس میں وہ بائع کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، جب نکلا نہیں ہے تو حکم بیع اس کو لاگو نہیں ہے، تو ایک غیر مبی ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا؟ مبی۔ غیر مبی کو قبول کرنے کی شرط کے ساتھ مبی کو بیچنا، یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، ویسے یہاں پر ہو جائے گی یہ صورتیں۔ کہتے ہیں کہ فصار فی السبب کالنسخ وفی الحکم کالاستثناء فاذا جہل احدہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجہول ہو، کون دونوں میں سے ایک چیز؟ ثمن یا محل خیار، خیار نہیں محل، کس میں خیار ہے یہ مجہول ہو، لا یصح لشبہ الاستثناء، استثناء کی مشابہت کی وجہ سے یہ بیع صحیح نہیں ہوگی، واذا علم کل واحد منہما، اور جب ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہو؟
معلوم ہو یصح لشبہ النسخ، تو شبہ نسخ کی وجہ سے یہ بے کیا ہو جائے گی؟ بولیے صحیح ہو جائے گی۔ ولم یعتبر ہنا شبہ الاستثناء، اور یہاں پر شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حتی یفسد بالشرط الفاسد، کہ شرط فاسد کی وجہ سے وہ بے کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے۔ بخلاف الحر والعبد، بخلاف کس کے؟ جب دو چیزوں کو، دو غلام کو بیچا 1000 میں، اس میں سے ایک کیا نکل گیا؟ آزاد، اور دوسرا کیا نکلا؟ تو اس میں بے کیا ہو جائے گی؟ بولیے فاسد ہو جائے گی۔ اذا بینا حصۃ کل واحد منہما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جب کہ دونوں میں سے ہر ایک حصے کو یہاں پر بیان کر دیا جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اب یہ مناسبت بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ امام اعظم کے نزدیک ہے نا، کہ بائے کی ملکیت سے وہ چیز خارج نہیں ہوتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہو جاتی ہے؟ خیار شرط میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ خیار شرط میں اختلاف ہے نا۔ امام اعظم کے نزدیک بائے کی ملکیت سے مبی نکلتی نہیں، اور صاحبین کے نزدیک بائے کی ملکیت سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ بائے جو ہے اس پیسے کا مالک ہو گیا، بائے پیسے کا مالک ہو گیا، تو مشتری کے ہاتھ میں کیا گھنٹہ آئے گا؟ جھنجھنا آئے گا کیا اس کے ہاتھ میں؟ سمجھ بات آئی؟ تو یہاں بے عوض، یعنی ایک عوض کو آپ نے ثابت کر دیا بائے کے لیے، تو مشتری کے لیے جو عوض مبی ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے صاحبین کہتے ہیں کہ یہ مثال شریعت میں ہے نہیں کہ ایک چیز کا دوسرا مالک ہو جائے اور اس کے عوض کا سامنے والا مالک نہ ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مبی کی ملکیت سے وہ بولیے نکل جائے گی، مبی کی ملکیت سے نکل جائے گی، ہاں بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی، یہ صاحبین کہتے ہیں۔ اور امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نکال دو گے اس کو مبی کی ملکیت سے، کیا نکال کر کس کے قبضے میں دے دو گے؟ مشتری کی ملکیت میں، تو بعد میں جب یہ فسخ کرنے کے لیے آئے گا بے کہ مجھے قبول نہیں ہے، تو اس چیز میں یہ بے فسخ کرے گا جس کا مالک آپ پہلے کس کو بنا چکے ہو۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے زید اپنا سامان بیچے اور ادھر سے عبداللہ بھائی آگے کہے کہ نہیں تو آپ بیچ نہیں سکتے ہو کیونکہ میں اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ امام اعظم کہتے ہیں یہ بھی تو شریعت میں اس طرح کی مثال موجود نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ ایک چیز کا بندہ مالک ہو گیا، اس کے عوض کا دوسرا مالک نہ ہوتی، یہ مثال شریعت میں موجود، یہ مثال بھی ابھی آپ دکھا دیجئے کہ زید اپنا سامان بیچ رہا اور عمر آ کے اس کو کیا کرے؟ منع کرے اور کہے کہ یہ بے فسخ ہو گئی کیونکہ عمر نے اس کو منع کر دیا۔ ایسا ہے کیا؟ تو ایسی جب آپ اس کو مالک بنا دو گے مشتری کو مبی کا مالک کس کو بنا دو گے؟ مشتری کو مالک بنا دو گے۔ اب یہ 3 دن سے پہلے جب دوسرے دن یہ جائے گا بائے کہ سر میرے کو بیچنا نہیں ہے یہ سامان، تو بے کے نہ بیچنے پر یہ راضی، جو یہ بات کر رہا ہے کس کے سامان میں؟ وہ کس کے مملوک میں؟ مشتری کے مملوک میں نا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ مالک کوئی اور اس میں بے فسخ کرے کوئی اور؟ اس لیے یہ مثال بھی، تو یہ اختلاف ہے، اختلاف معلوم ہے نا یہ۔ تو یہ مسئلہ امام اعظم کے نزدیک ہے کہ مبی بائے کی ملکیت سے نکلتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ بیان و مناسب، یا دونوں سے تخصیص کے مناسب، نسخ کے مناسب ہے تخصیص، اور استثناء کے مناسب ہے تخصیص، سمجھا رہے ہیں جو آپ سمجھ چکے ہیں کہ نسخ کے مناسب کس کے اعتبار سے ہے؟ بے کے حکم کے، بے کے اعتبار سے کہ بے میں داخل ہے دونوں، ہے نا، اور استثناء کے مناسب اس اعتبار سے ایک حکم میں داخل، بلکہ حکم سے کیا ہے؟ ایک میں بھی خارج ہے۔ وہ بیان و مناسبتها التخصیص، اور اس کے مناسبت کا بیان یہ ہے کہ تخصیص، ان التخصیص یشابہ النسخ بصیغتہ، کہ تخصیص نسخ کے مشابہ ہوتی ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے، والاستثناء بحکمی، اور استثناء کے مشابہ ہوتی ہے کس اعتبار سے؟ یہ پیچھے پڑھ چکے، حکم کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے نسخ کے مشابہ اس طور پر کہ جیسے ناسخ کلام مستقل ہوتا ہے ایسے مخصص کلام بھی کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کا کلام بھی کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے۔ اور استثناء کے مشابہ اس اعتبار سے کہ جیسے استثناء مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ کو کیا کر دیتا ہے، ایسے ہی تخصیص جو ہے عام کے بعد افراد کو کیا کر دیتا ہے، اس سے افراد نکال دیتی ہے تخصیص۔ وَهُنَا الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ، اور یہاں پر وہ غلام جس میں اختیار ہے، داخل فی الایجاب، وہ ایجاب میں کیا ہے؟ ایجاب میں تو داخل ہے، لا الحکم، نہ کہ حکم میں داخل، حکم سے مراد ہے کہ بائے کی ملکیت سے نکلنے میں وہ داخل نہیں ہے۔ علی ما عرفا، اس بنیاد پر جو معلوم ہے، یعنی امام اعظم کا نزدیک، فمن حیث انہ داخل فی الایجاب، اب اس حیثیت سے کہ وہ ایجاب میں داخل ہے،
ایجاب میں، اب بائے اس کو خیار شرط کی وجہ سے اس میں بے رد کر دے، تو جو چیز میں پہلے جو چیز کے لیے ثابت ہو چکی ایجاب میں داخل ہو چکا تھا اب اس کو رد کر دیا، یہی نسخ ہوا نا، یہی کیا ہوا، گیا دوسرے دن کہا کہ مجھے نہیں بیچنا، تو جو چیز ایجاب کے عموم میں داخل تھی اس کو نہیں بیچنا ہے یہ کہہ کر کیا کر دیا، اس کو خارج کر دیا، اس کو کہیں گے نسخ، اس کو کیا کہیں گے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ بائے گیا کہا تیسرے دن مجھے نہیں بیچنا ہے، تو جو چیز پہلے ہی سے خارج تھی حکم بیع سے پہلے ہی سے کیا تھی، اب ابھی اس نے خارج کیا، کوئی پرابلم، یہ اس اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہو گیا، جو پہلے ہی سے وہ کیا ہے، خارج ہے نا، بیع کے حکم سے پہلے ہی وہ مبیع جس میں خیار لیا گیا پہلے ہی سے کیا ہے، استثناء اس اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے، اور بیع کے ایجاب میں پہلے ہی سے داخل ہے، اب خیار شرط سے اس کو رد کرے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس نے نسخ کیا، کیا کیا اس نے، نسخ کیا۔ فیکون ردہ بخیار الشرط تبدیلا، تو اب خیار شرط کے ساتھ اس کو رد کرنا یہ تبدیل ہوگا، فیکون کالنسخ، تو یہ کس کی طرح ہو جائے گا، ومن حیث انہ غیر داخل فی الحکم، اور اس حیثیت سے کہ پہلے ہی وہ حکم میں داخل نہیں تھا، کون سا غلام جس میں خیار وہ پہلی حکم میں داخل، اب یہ گیا کہا مجھے واقعی نہیں بیچنا ہے، تو یکون ردو بخیار الشرط بیانا انہ لم يدخل، تو خیار شرط سے اس کو رد کرنا اس چیز کا بیان ہو جائے گا کہ یہ پہلے ہی سے داخل ہے ہی نہیں، فیکون کالاستثناء، تو یہ رد کرنا خیار شرط سے کس کی طرح ہو جائے گا، وَإِذَا كَانَ لَهُ شِبْهَانِ، اور جب اس کے کتنی مشابہت ہو گئی، دو مشابہت ہو گئی، یکون کالتخصیص الذی له شبہ بالنسخ وشبہ بالاستثناء، تو یہ اس تخصیص کی مثال یہ اس تخصیص کی طرح ہو گئی کہ جو تخصیص خود مشابہ ہے نسخ کے اور کس کے مشابہ ہیں، استثناء کے، فلرعایت الشبہین، تو دونوں مشابہت کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا ان علم محل الخیار و ثمنہ، اگر محل خیار اور اس کا ثمن معلوم ہو، یصح البیع، تو اس کی بیع کیا ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیز معلوم نہ ہو تو بیع صحیح، اور یہ چار صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہوگی جس میں دونوں چیز کیا رہے گی، دو غلام کو میں نے بیچا، کہا 1000 کے بدلے میں ایک، ان میں سے ایک فلاں زید عمر کو بیچا، زید میں مجھے خیار شرط حاصل ہے، عمر میں خیار شرط حاصل، زید کی قیمت بھیا 500 روپیہ اور عمر کی قیمت، زید کی قیمت 600 روپیہ اور عمر کی قیمت 400 روپیہ ہے، جب بیع رد کرنے جائے گا تو 400 روپے مشتری دے گا اور ایک جو بکر غلام ہے اس کا ہو جائے گا، زید اسی کا رہے گا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ صورت بیع کی کیا ہوگی، مشابہت سے نسخ کی بنیاد پر جائز ہوگی، باقی 3 صورتیں کیا ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ثمن اور محل خیار یا تو دونوں مجہول رہے گا، یا ثمن مجہول محل خیار معلوم، یا محل خیار مجہول اور ثمن معلوم، اس طرح ہوگا۔ اس کو وضاحت کر کے بولوں یا سمجھ گئے، سمجھ گئے نا بھیا، میرے کو شک ہوتا ہے کہ سمجھا کہ نہیں سمجھا، سمجھ گئے نا، بہت ایزی ہے کہ زید و عمر دونوں کی قیمت الگ الگ بیان کر دے، یہ ہوا ثمن معلوم ہے، یا بیان نہ کرے تو دونوں کا ثمن کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا، کہا دونوں 1000 روپے کا ہے، کون کتنے کا یہ بتایا، اور ایک میں خیار لے لیا اس نے، اچھا کس میں خیار لیا یہ معلوم ہے یا مجہول ہے، اس میں بھی 2 صورتیں ہوں گی، یہ 2 صورت اور وہ 2 صورت، ثمن یا تو معلوم مجہول، محل خیار معلوم یا تو 2 دونی کتنے ہو گئے، یہی 4 صورتیں ہیں، کیا اس کا ترجمہ دیکھ لیں، 4 طریقے پر یہ مسئلہ ہے، احادیہ ایک صورت، ان یکون محل الخیار و ثمنہ معلومین، محل خیار بھی معلوم ہو، کما اذا باع هذا وذاك ب2000 هذا ب1000 وذاك ب1000 صفقة واحدة على انه بالخيار في ذلك، جیسا کہ اس نے اس کو بیچا اور اس کو بیچا 2000 کے بدلے میں، یہ والا 1000 میں، وہ والا ایک ڈیل میں، صفقة واحدة، ایک ہی ڈیل میں، ایک ہی بیع میں، ایسا نہیں کہ 2 بیع کیا، ایک ہی بیع میں، انه بالخيار في ذلك، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس والے میں کیا ہے، وہ اس اور اس کی جگہ زید عمر رکھ لیجیے آپ۔ والثانی ان یکون محل الخیار، دوسری صورت یہ کہ محل خیار معلوم ہو، محل خیار یعنی یہ والے میں مجھے خیار ہے، لیکن ثمنہ لا یکون معلوما، دونوں میں سے ہر ایک کی کتنی قیمت ہے یہ معلوم، والثالث علی العکس، اور تیسرا اس کے عکس پر ہے، والرابع یعنی محل خیار مجہول ثمن معلوم ہو، والرابع اللہ یکون شیء منما معلوما، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں معلوم، فراعینا کونہ، اس کو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، صلو